ہندوستان میں اسلام کا سفر ایک متفقہ سٹوری نہیں ہے، یہ ایک ایسی پہلی ہے جس کے کئی ٹکڑے بھی آج تک کبھی اکٹھے نہیں کیے گئے۔ یعنی ہر تاریخ دان کچھ اور بتاتا ہے اور ہر کتاب میں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہر روایت ایک نیا راز کھولتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان تمام روایت کے بیچ چھپے ایک پوشیدہ سوال کو پکڑ لیں جو جواب نہیں دے سکا، تو آپ کو وہ سٹوری ملے گی جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی۔ آج ہم وہی پہلی کھولیں گے، تو آئیں اس سوال سے شروعات کرتے ہیں جس نے صدیوں سے مورخین کو پریشان کر رکھا ہے۔ عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کا پہلا سیاسی قدم 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی سندھ فتح کے ساتھ اٹھا، لیکن یہ وہ واقعہ ہے جو پاکستان کے نصاب کتابوں میں باب الاسلام کہلاتا ہے، یعنی اسلام کا دروازہ۔ اگر محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر کے باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کر دی تھی، تو پھر اگلے 400 سالوں تک ہندوستان کا بیشتر علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر کیوں نہ آئے؟ بلا شبہ عرب تاجر، صوفیہ بزرگ اور بعد میں مختلف مسلم سلطنتیں یہاں موجود میں آئی، لیکن عوام الناس میں اسلام کے پھیلاؤ میں صدیاں کیوں لگی؟ یہ سیدھا سا سوال ہے، لیکن اس نے تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں 712 عیسوی کی فوجی فتح سے پہلے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے کیرلا کے ساحلی علاقے ملابار کی طرف سے۔ آج بھی یہاں پر عرب تاجر آتے تھے، لیکن اس وقت اسلام وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہاں کے بادشاہوں اور عرب تاجر جہازوں کے درمیان ایک تجارتی تعلقات اتنے گہرے تھے کہ وہ صدیوں پرانے تھے، یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی عرب میں ایک نیا دین پیدا ہوتا ہے۔ یہ تجارت ایک محض اشیاء کی نہیں تھی، یہ ثقافتوں کے ملاپ کی ایک سٹوری تھی۔ اور جب 7ویں صدی میں جزیرہ نما عرب میں اسلام کا چراغ جلنا شروع ہوا، تو یہ آگ بھی ان تجارتی رستوں پر بغیر کسی حملے کے ہندوستان تک جا پہنچی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی چیرا مین جامع مسجد، جو 629 عیسوی میں تعمیر ہوئی جب رسول اللہ حیات تھے۔ یہ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد ہے اور آج بھی کیرلا کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں ایک چکا دینے والی کہانی یہ ہے کہ کیرلا کے بادشاہ چیرا بادشاہ، جس کا نام تھا چیرا من پرومل، کے بارے میں ایک روایت ہے، انہوں نے ایک خواب میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے اور عرب تاجروں سے اس کا مطلب پوچھا، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جزیرہ نما عرب میں رسول اللہ کے چاند شق کرنے، یعنی چاند کے ٹکڑے کرنے کا معجزہ کا عکس ہے۔ یہ سن کر وہ بادشاہ نے اپنا تخت کو چھوڑا اور سمندر پار کرتے ہوئے خود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ سٹوری ہے جو روایتوں میں ملتی ہے، اور آج امام بخاری کی حدیث میں بھی اس بادشاہ کا ذکر ہے جس نے رسول اللہ کو اچار کا ایک مربان فوج تحفے میں دی۔ صرف چیرا من پرامل کی کہانی سے اسلام پوری آبادی تک نہیں پہنچ سکا، اس کے لیے ضرورت تھی انسانوں کی، ایسے لوگوں کی جو حکمرانوں کی تلواروں کے بغیر لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں، اور یہ کردار ادا کیا صوفیہ کرام نے۔ خواجہ معین الدین چشتی ہو یا نظام الدین اولیاء یا بابا فرید الدین گنج شکر ہو یا لال شہباز قلندر، ان سب نے ایک ہی راہ اپنائی، محبت اور خدمت۔ انہوں نے فارسی عربی میں بات نہیں کی، انہوں نے وہ زبانیں بولی جو عام آدمی سمجھتا تھا، ہندی، سرائکی، پنجابی اور سندھی۔ ان کے پاس تلوار نہیں تھی، ان کے پاس تھا اخلاق، شفقت اور ایسا خانقاہی نظام جہاں آج ہر کسی کو کھانا ملتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اس کا جواب صوفیہ کی کامیابی اور سلاطین کی پالیسیوں کا امتیاز میں چھپا ہے۔ دہلی سلطنت کے کچھ حکمران سختی سے کام لیتے تھے، تو کچھ نے ہندو اکثریت علاقوں میں مسلمانوں کو اقلیت میں رکھنے کو ہی سیاسی طور پر زیادہ مفید سمجھا۔ اسی طرح مغلیہ سلطنت کے جو کچھ حکمران جیسے جلال الدین محمد اکبر نے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا، جبکہ کچھ نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک یہ وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستان کا معاشرہ ذات پات اور فرقوں کے اندر بٹا ہوا تھا، اور اسلام ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے ایک نئی راہ تھی۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے پرانے عقائد کو ہی اپنانا بہتر سمجھا، اور یہاں پر سوچنا دلچسپ ہے، اگر ہندوستان میں ہر مسلمان حکمران مجبوراً اپنے رعایا کو مسلمان کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتا، تو آج کی صورتحال یہاں پر اور ہوتی۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی کے اندر سندھ کو تو فتح کر لیا، تو پھر اسلام کو پورے ہندوستان کے اندر پھیلنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ کیونکہ اسلام کی پہلی فتح صرف ایک سیاسی فتح تھی۔ برصغیر میں اسلام کا سفر 3 مراحلوں میں بٹا ہوا تھا۔ پہلا مرحلہ تھا کہ عرب تاجروں کا، جو مثالوں کے ساتھ ایک نیا دین لائے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا صوفیہ کا، جس نے محبت اور خدمت سے لاکھوں دلوں کو جیت لیا۔ تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ مسلم سلطنت کا سیاسی تسلط، جس نے ایک نیا ماحول فراہم کیا۔ یہ تینوں عناصر صف بصف کام کرتے رہے، ان میں سے کسی نے بھی اکیلے کام نہیں کیا، اور اس لیے اسلام کے برصغیر میں پھیلاؤ میں 5 صدیاں لگی، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذہب صرف فوجوں سے نہیں بلکہ محبت سے پھیلتے ہیں۔ کبھی یہاں ایک ہندو بادشاہ ایک عرب تاجر کے ساتھ سفر کر رہا تھا،
اور ان کے ساتھ ایک نیا عقیدہ بھی تھا۔ کبھی ایک صوفی درویش گلی گلی پھر رہا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ اسلام کا وہ چہرہ لا رہا تھا جو مہربان اور پرامن تھا۔ ہر دور میں ہر راستے پر اس نے سفر کی ایک نئی شکل دیکھی، اور آج بھی آپ ہندوستان کے کسی کونے میں ایک پرانی مسجد کی طرف جائیں تو وہاں کی دیواریں یہ کہانی سناتی ہیں، بس آپ کو سننے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آج کا سوال آپ سے ہے، اور سوال یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں گھر کر جائے، اگر محمد بن قاسم کی فوجی فتح کو ہٹا دیا جائے تو کیا تجارت اور صوفیہ نے اتنے ہی پر اثر ثابت ہوا ہے؟ یعنی کیا سیاست طاقت کے بغیر اسلام پھیلا سکتی ہے، یا پھر طاقت اور محبت دونوں کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے۔ تو بہت شکریہ۔